حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور قرآن کی تفسیر کرنے والے بہت بڑے اپنے وقت کے محدث تھے۔ آپ نے کئی علماء کرام سے علم دین حاصل کیا اور آپ کا جو تعلق تھا روم سے تھا، اس وجہ سے آپ کو رومی کہا جاتا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ۔ مگر آپ مولانا سے اتنے مشہور ہو گئے کہ مولانا ہی سے پہچاننے میں آ گئے، اور روم جو آپ کی کنٹری ہے اس سے اتنے فیمس ہو گئے کہ بس اور کوئی تخلص نہیں لگتا۔ اگر اتنا کہہ دیا جائے مولانا رومی تو ہر ایک چھوٹا بچہ، ہر ایک جوان آپ کے نام سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ ہمیشہ علم دین حاصل کرنے میں لگے رہتے۔ جب آپ علم دین حاصل کرنے سے فارغ ہوئے تو آپ کے بارگاہ میں کئی ہزار اسٹوڈنٹ آیا کرتے اور آپ سے علم دین حاصل کیا کرتے۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی شان یہ تھی کہ جب آپ ترکی میں چلتے تھے تو آپ کے آگے پیچھے ہزار لوگوں سے زیادہ کا ہجوم ہوا کرتا۔ تو کوئی دیکھنے والا اگر دیکھتا کوئی جلوس، جب آپ کہیں سے گزرتے آپ کے لیے اتنا ہجوم لگ جاتا، لوگ آپ کی حفاظت اتنی کیا کرتے، تو اگر کوئی نہیں جانتا اور واقف نہیں تو دور سے ایسا لگتا کہ کوئی بادشاہ وقت آ رہا ہے۔ تو مولانا رومی علیہ رحمہ کو اس طرح شان و شوکت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا، اور ہمیشہ کئی ہزار اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بادشاہ وقت کو کوئی بھی سوال پیش آتا وہ حضرت مولانا رومی کی بارگاہ میں پیش کرتا اور مولانا رومی علیہ رحمہ اس کا جواب دیا کرتے۔ اور آپ ہمیشہ مطالعہ، دین کے کاموں میں، دین پھیلانے میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے، یہاں تک کہ جہاں آپ تدریس میں ماہر ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے ٹیچنگ کرنا اور ایک ہوتا ہے کتابات کرنا، لیکچرنگ کرنا، ایک الگ فن ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا رومی علیہ رحمہ کو ٹیچنگ کا بھی فن دیا تھا، درس کا بھی دیا تھا، اور لیکچرنگ کا جو فن ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی اگر کسی کو ٹیچنگ کی نعمت مل جائے، اس کے ساتھ لیکچرنگ کی بھی بات مل جائے، یہ بھی نعمت مل جائے، تو اس کو بولتے ہیں کہ احسان پر احسان ہوا کرتا ہے۔ یعنی ان کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ میں نے بہت سے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا ہے کہ اگر ان کے پاس حدیث کی کتاب لے کر جاؤ، وہ آپ کو حدیث کا ایسا درس دیں گے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ اگر آپ ان کے پاس قرآن لے کر جاؤ تو قرآن کی آیتوں کو ایسے سمجھا دیں گے ٹیچنگ کے طور پر کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سمجھا ہوگا۔ مگر جب آپ ان سے کہہ دیں کہ حضرت 1 گھنٹہ آپ خطاب فرما دے تو وہ آپ کو خطاب نہیں سنا پائیں گے، وہ باتیں نہیں بتا پائیں گے جو ٹیچنگ میں بیان کیا کرتے ہیں۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ ٹیچنگ کرنا ایک الگ فن ہے اور لیکچر کرنا ایک الگ فن ہے۔ مگر مولانا رومی علیہ رحمہ کی ذات پر قربان جائیے کہ اللہ نے انہیں ٹیچنگ کے فن سے بھی نوازا، کتابت سے بھی نوازا، اور تحریر کے فن سے بھی نوازا، اور آپ کی مائے ناز تصنیف مثنوی شریف سمجھو کہ انڈیا، پاکستان اور دوسرے ممالک میں اس کا باقاعدہ درس دیا جاتا ہے، اور بزرگان دین اپنے خدمتگاروں کو اور اپنے مریدین کو مثنوی شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ اتنی مقبول ہوئی، فارسی زبان میں ہے، اس کا کئی زبان میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، اردو میں ہوا ہے، ہندی میں لے لیجئے، عربی میں بھی اس کا کچھ باتوں کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، یعنی سمجھو فارسی میں لکھی گئی، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، یعنی کئی قوم اس کتاب کے ذریعے فائدہ حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ کے علم کا اندازہ لگائیے کہ مولانا رومی علیہ رحمہ جب خطاب کیا کرتے تھے
جب کوئی تقریر کیا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کی بات کو اس طرح سنا کرتے تھے، ایک دم توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ مولانا رومی علیہ رحمہ کی بات کو غور سے سنا کرتا تھا۔ یعنی حضرت مولانا رومی جس ٹاپک پر بات کر دیا کرتے تھے وہ ٹاپک شروع بھی وہی کرتے تھے اور اسی ٹاپک پر بات بھی وہی ختم کیا کرتے تھے۔ اگر مولانا رومی علیہ رحمہ کسی ٹاپک پہ بات کر لے تو کسی کی مجال نہیں کہ آگے کوئی 2-3 بات ایڈ کر کے اور کوئی موضوع کو آگے لے جایا کرے۔ یعنی مولانا رومی علیہ رحمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب اتنا بڑا عالم ہو، اپنے وقت کا عالم ہو، اور یہ نہ ہو کہ اس کے حسد کرنے والے نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس مال ہو اور اس کے دنیا میں حاسد نہ ہو، اسی طرح کسی کے پاس علم ہو اور اسے حسد کرنے والے نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب حضرت خطاب فرمایا کرتے، مولانا رومی بیان فرمایا کرتے، تو اس وقت کے جو علماء تھے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں کے اندر بات یہ ڈال دی کہ مولانا رومی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پہلے بیان لکھ لیا کرتا ہے اور اسے یاد کر لیا کرتا ہے اور اپنے خاص ٹاپک پر بات کیا کرتا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے علماء، وہ اپنے جو ٹاپک ہے اسی پر بات کیا کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے جو چاہنے والے تھے ان کو سکھایا کہ جب مولانا رومی جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو تو ان سے کہنا، ان سے عرض کرنا کہ آج آپ اپنے ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، ہم جو ٹاپک دیں گے اس پر بات کریں گے۔ کیا آج اپنے ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم جو ٹاپک دیں گے، جو سبجیکٹ دیں گے اس کے مطابق آپ بات کریں گے۔ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ جو ہے تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا جو اس وقت کے جو حاسدین تھے حضرت مولانا رومی کے، ان کی باتوں میں آ گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا رومی آپ رک جائیے، بولے بات یہ ہے کہ آپ اپنے خاص ٹاپک پہ بات کیا کرتے ہیں اور آپ پہلے سے اس ٹاپک کو یاد کر لیا کرتے، وہی بات سنا دیا کرتے، اس میں کیا کمال ہے؟ ارے کمال تو اس وقت ہوگا کہ ہم ٹاپک دیں اور آپ بات کیا کریں۔ تو حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ مسکرا دیے کہ میرے بھائی بتا تم کس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہو؟ کیا ولی کامل تھے، عالم دین تھے، آپ کس ٹاپک میں اس سے سننا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ آج ہم والضحیٰ کی تفسیر سننا چاہتے ہیں۔ کیا والضحیٰ کی تفسیر سننا چاہتے ہیں؟ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے والضحیٰ کی تفسیر کرنا یہ تو اچھی بات ہے، مگر اتنا ٹائم نہیں کہ آج میں تمہارے سامنے پورے والضحیٰ سورت کی تفسیر کروں، مگر آج اپنے اس مختصر وقت میں والضحیٰ میں جو واو ہے اس کی تفسیر کروں گا۔ اور علماء کرام فرماتے، مصنفین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی نے 7 گھنٹے تک والضحیٰ کے اندر واو ہے اس پر گفتگو کی۔ جب آپ نے گفتگو کی، جو حاسدین تھے انہوں نے اپنی انگلی اپنے منہ میں رکھ لیا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے علم سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم حسد کا شکار ہو گئے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم آپ کے علم کا کیا ہے، آپ کے علم کی کیا حیثیت ہے، آپ کا علم میں کیا مقام ہے، آج تک ہم نہیں جانتے تھے۔ یعنی حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ ہے جو واو پر اتنی گفتگو کیا کرتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ جو ان کے استاد ہوا کرتے ہوں گے ان کے پاس کتنا علم ہوا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء کرام، ائمہ کرام، ان کا علم میں کیا مقام ہوا ہوگا۔ اور آپ اندازہ لگائیے جب یہ اولیاء جو ہے، یہ علماء جو ہے، وہ صحابہ کرام سے سن کر یہ نیک باتیں، یہ اچھی باتیں بیان کیا کرتے ہیں، ارے ان کا علم کا اندازہ لگاؤ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت ابوبکر صدیق کا علم کا عالم کیا ہوگا، حضرت فاروق اعظم کے علم کا عالم کیا ہوگا، حضرت عثمان غنی کا عالم کیا ہوگا، ارے حضرت علی مرتضیٰ کا عالم کیا ہوگا کہ حضور نے فرما دیا علی علم کا دروازہ ہے۔ اندازہ لگاؤ
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں ایسے عظیم علماء کرام پیدا فرمائے تاکہ ہم نادان لوگ جو ہے ہمیں ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، ہم ان علماء کرام سے استفادہ حاصل کریں، ان سے فیض حاصل کریں اور ان کے علم سے مالا مال ہو سکے۔ حضرت مولانا رومی جو ہے ہمیشہ درس دیا کرتے، تدریس دیا کرتے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلایا کرتے، مگر حضرت مولانا رومی علیہ السلام فرمایا کرتے یہ پیاس کب بجھے گی، یہ پیاس کب بجھے گی پتہ نہیں۔ شاگرد کہتے کہ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا، کیوں ہمیشہ یہی کہا کرتے یہ پیاس کب بجھے گی، حالانکہ ان کے پاس اتنا علم ہے کہ اس وقت ہماری نظر میں روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ان سے بڑا عالم ہو، مگر یہ بندہ کہتا ہے یہ ہمارے استاد جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں یہ پیاس کب بجھے گی۔ شاگرد یہ بات نہیں سمجھتے تھے، مگر مولانا رومی اپنی بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ظاہری علم تو ہے، ظاہر تو میرا روشن ہے، کوئی باطن بھی میرا روشن کر دے، کیا شریعت میں تو مائل ہوں کچھ طریقت کے پھول بھی مجھ پر گر جائے، میں طریقت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاؤں۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مولانا رومی جو ہے، ایک واقعہ تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا رومی علیہ رحمہ جو ہے وہ اپنے طلباء کو علم دین سکھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ ایک مجذوب آیا، ایک درویش آیا، تو حضرت مولانا رومی جو پڑھا رہے تھے تو آگے آ کر بچوں سے کہ آگے آ کے بیٹھ گیا، حضرت مولانا رومی کے بالکل قریب بیٹھ گیا وہ شخص۔ حضرت مولانا رومی سے وہ کچھ پوچھنے لگا، مولانا رومی نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر صبر کرے، تھوڑا رک جائے، میں ان کے در سے فارغ ہو جاؤں، ان کے پڑھا لوں، اس کے بعد میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا۔ حضرت مولانا رومی نے اپنے طلباء کو پڑھا دیا، اس کے بعد جب وہ طلباء چلے گئے تو مولانا رومی سے وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ سب کیا ہے۔ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ کی لائبریری جو تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس وقت شاید کسی عالم دین کے پاس اتنی کتابیں ہو، کیا وہ اتنے بڑے عالم تھے اور ان کے پاس اتنی زیادہ کتابیں تھیں۔ وہ درویش نے کتابیں وغیرہ دیکھی تو مولانا رومی سے پوچھا یہ چیز کیا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا رومی نے جواب دیا، یہ سوچا کہ درویش ہے، اس کو کیا پتا، ایسے ہی آ گیا ہے، اس کو ہم کیا بتائیں کتاب، یہ کتاب ہے، وہ کتاب، یہ کس فن کی ہے، اس فن کی ہے، اس کو کیا پتا چلے گا۔ تو حضرت مولانا رومی نے چھوٹا سا جواب دے دیا، جیسا سوال تھا یہ چیز کیا، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی علیہ رحمہ نے چھوٹا سا ہی جواب دے دیا کہ یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا۔ اس مجذوب کو اتنا غصہ آیا، اس درویش کو اتنا غصہ آیا، کیا ہوا کہ ان کی جو کتابیں تھی قریب حوض تھا اس میں جا کر ڈال دی، کیا قریب حوض تھا اس میں جا کر ڈال دی۔ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ رونے لگے کہ میری پوری زندگی کی کمائی جو تھی یہی کتابیں تو تھی، مگر اس درویش سے پالا پڑا تو اس نے تو میری کتاب بھگو کر رکھ دی، ڈال دی حوض کے اندر، اب میری کتابوں کا کیا ہوگا؟ اور وہ درویش جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا۔ تو پھر جب وہ حضرت مولانا رومی جو ہے پیچھا کرتے کرتے ہوئے اس درویش کو پکڑ لیتے، درویش میری غلطی معاف کر دے، مگر میری اتنی بھی کیا غلطی تھی، تجھے اتنا بھی کیا غصہ آیا کہ تجھے میری تمام کتابوں کو برباد کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ مجذوب جو ہے واپس آتے ہیں اور وہ تمام کتابیں جو انہوں نے حوض کے اندر ڈالی تھی اپنے ہاتھ سے نکال کر مولانا رومی کو واپس کر دیتے ہیں، اور مولانا رومی علیہ رحمہ اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ حوض میں کتابیں تو گری تھی مگر ان کا ایک ور پانی نے نہیں پگھا، کتابیں جیسی تھی ویسی ہی رہ گئی۔ حضرت مولانا رومی نے کہا اے بندہ خدا بتائیے کیا ہے، کیا اے بندہ خدا بتائیے کیا ہے؟
وہی مجذوب کہتا ہے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. پہلے میں نے سوال کیا تو تو نے کہا یہ کیا ہے, تو کہنا یہ وہ ہے تو نہیں جانتا. ارے میں نے کتابیں ڈال دی, بھیگی نہیں اور ویسی ہی رہ گئی, تو اب تو پوچھ رہا یہ کیا ہے, تو اب میں بھی کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا. مولانا رومی علیہ الرحمہ سمجھ گئے جس بندے خدا کی مجھے تلاش ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ یہی بندے خدا. اور وہ بندے خدا وہ ولی کامل حضرت شمس تبریزی علیہ الرحمہ کیا اب انہیں کے پیچھے لگ گئے اور ان کی خدمت میں لگ گئے. حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ جب ان کی خدمت میں لگ گئے اور کئی سال تک خدمت کرتے رہے, آخر میں کیا ہوا کہ ان کے مرید بن گئے. مگر حضرت مولانا رومی کی ملاقات جب شمس تبریزی علیہ الرحمہ سے ہوتی ہے, اس دن کی وہ رونقیں جو حضرت مولانا رومی کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی, لوگ خادمین آپ کے آگے پیچھے گھما کرتے تھے, طلبہ جو ہے ادب و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے, وہ سب ختم ہو گیا. بس اب مولانا رومی جو ہے وہ کسی مجذوب کے عاشق ہو گئے اور انہی کے پیچھے لگ گئے. جب ایسا ہوا کہ جب آپ نے تدریس وغیرہ بند کر دی تو لوگ شمس تبریزی علیہ الرحمہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا جس نے ہماری علم کی مجلس کو ختم کر کے رکھ دیا. تو اس طرح مولانا رومی علیہ الرحمہ جو ہے وہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ کے مرید ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ شمس تبریزی سے جب مرید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, یہاں تو مولوی ہرگز نہیں ہوگا مولانا روم جب تک وہ شمس تبریزی علیہ الرحمہ کا مرید نہ ہو جائے. یعنی جب تک میں شمس تبریزی کا مرید نہیں تھا میں مولانا بھی نہیں تھا. اس ولی کامل کی صحبت میں رہتے ہیں, پھر جو ان کی پیاس ہوتی ہے پیاس کب بجھے گی, وہ حضرت شمس تبریزی علیہ الرحمہ کی صحبت سے وہ پیاس بجھ جاتی ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بہت مشہور کتاب مثنوی شریف لکھی ہے. وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں حکایتیں ہیں, مگر وہ ایسی بات سمجھاتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک ہم کسی ٹاپک پہ بات کریں ہم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. ارے وہ مولانا رومی علیہ الرحمہ کی ایک حکایت اگر کسی کو سنا دو تو وہ بہت سی علم دین کی باتیں سمجھ جایا کرتا ہے. حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سودا خریدنے کے لیے کیا بازار گیا تاکہ میں سودا خریدوں. تو میں جب سودا خریدنے گیا ایک دکاندار کے پاس پہنچا تو مجھ سے پہلے ایک عورت سودا خرید رہی تھی. تو جب اس نے سودا خرید لیا تو اس نے اس دکاندار سے پوچھا کہ کتنا حساب ہوا, کتنا حساب ہوا. وہ دکاندار جو ہے اس عورت کا عاشق تھا, یہ عورت اس کی معشوقہ تھی. تو اس دکاندار نے کہا اس کو محبت میں کوئی حساب نہیں, اس کو محبت میں کوئی حساب نہیں. اس نے پوچھا کتنا حساب ہوا, وہ سامنے سے جواب دیتا اس کو محبت میں کوئی حساب نہیں. حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ اس کا یہ جملہ سن کر رونے لگے, رونے لگ گئے. تو اس دکاندار نے دیکھا کہ بزرگ میری بات کو سن کر میری دکان کے پاس اس طرح رو رہے, تو کہا کہ حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے. تو حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کو کس بات نے رلا دیا. مولانا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا جو اس کا ایک عورت سے تعلق ہو گیا, ایک عورت پر یہ عاشق ہو گیا. تو اس نے کہا اس کو محبت میں کوئی حساب نہیں. ارے میں جس رب کی عبادت کیا کرتا ہوں اس کا جب ذکر کرتا ہوں تو تسبیح گن گن کر پڑھا کرتا ہوں. ارے وہ رب جو ہے مجھے بے حساب رزق دیتا ہے اور اس کی نعمتیں مجھ پر بے حساب ہے, اس کے احسانات مجھ پر بے حساب ہیں اور بے حساب ہیں. تو میں اس رب کی عبادت جب کرتا ہوں تو گن گن کر کیا کرتا ہوں, تسبیح گن گن کر پڑھا کرتا ہوں. آج کے بعد میں اپنے رب کی عبادت کروں گا, ذکر و اذکار کروں گا تو گن کر نہیں پڑھا کروں گا. تو سمجھو کہ وہ بات کہاں کی تھی, وہ دنیاوی عشق تھا ان کا.
مگر حضرت مولانا رومی جو ہے وہ حقیقی عشق کی بات کرنے لگ گئے. تو یہ ہوتے اولیاء اللہ کہ انہیں دنیا کی ہر ایک بات میں انہیں کوئی حکمت نظر آیا کرتی ہے اور انہیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے, انہیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے, فوراً وہ حقیقی رب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھی بات لگتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس بات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ کی مثنوی شریف ایسی کتاب ہے کہ جس کو کہیں علماء کرام بزرگان دین اپنے مریدوں کو اس سے درس دیا کرتے تھے. انشاءاللہ کبھی ہمیں موقع ملے گا ہم مثنوی شریف کی کچھ حکایتیں جو مشہور ہے اس کا بھی ہم کچھ ذکر کریں گے اور ہم اس کو بھی درس میں شامل کریں گے تاکہ ہم بتا سکیں کہ مثنوی شریف میں ہے کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے. حضرت سنت تبریزی علیہ رحمہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ سنت تبریزی علیہ رحمہ بغداد سے جب انہیں جلا وطن کر دیا گیا, انہیں نکال دیا گیا, تو سنت تبریزی علیہ رحمہ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تھے, ملتان میں تشریف لائے تھے. جب آپ وہاں سے نکلے تھے تو بادشاہ کا جو شہزادہ تھا وہ آپ کا عاشق ہو گیا تھا, تو وہ آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا. بولے کہ میں آپ ہی کے ساتھ تھا, جب یہاں سے نکلنا ہوا تو وہ بھی ساتھ ہو گیا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, کسی چاہنے والے نے گوشت دے دیا. اب گوشت تو دے دیا مگر پکانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کیا پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو کہا شہزادہ جو ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے آگ لینے کے لیے, تو ایک دو کے پاس جاتا ہے آگ نہیں دیتا, یہاں تک کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس شہزادے کو آگ تو نہیں دی مگر اسے مارنے لگ جاتا ہے. جب اسے ضرب لگتی ہے وہ واپس آتا ہے. مرشد جب اس کی حالت دیکھتے ہیں سنت تبریزی علیہ رحمہ کیا ہوا, بولے کہ میں نے آگ کا سوال کیا, لوگوں نے آگ تو نہیں دی مگر مجھ پر برس پڑے اور مجھے مارنے لگے. تو حضرت سنت تبریزی علیہ رحمہ کو تو گوشت تو پکانا تھا. سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو بھی شمس میں بھی شمس, کیا تو بھی شمس اور میں بھی شمس, تو بولے اس گوشت کے ٹکڑے کو پکا دے. ارے بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ ملتان میں اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے. تو لوگوں کو پتا چلا کہ ایک ہمارے یہاں کلندر آیا ہوا ہے, ایک درویش آیا ہوا ہے کہ جس نے سورج کو کہا کہ سورج اپنی گرمی جو ہے یہاں پر پھیلا تاکہ میرا گوشت پک جائے, اس کی وجہ سے یہ سورج جو ہے وہ اتنے تپش پر ہے. تو وہاں کے جو بزرگان دین تھے, وہاں کے جو درویش تھے, اور لوگوں کے حضرت سنت تبریزی علیہ رحمہ کے پاس آوازاری کرنے لگے کہ آپ ان مخلوق خدا کو معاف کر دے. جب بہت عاجزی کہی تو سورج کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سورج آج یہ دنیا میں گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کل قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا. تو سمجھے سنت تبریزی علیہ رحمہ جو ہے ان کی یہ کرامت کے بعد کتابوں میں آتا ہے, لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ملتان کی گرمی جو ہے پورے پاکستان کے دوسرے ایریا کے مقابلے میں ملتان کی گرمی جو ہے وہ سخت ہوا کرتی ہے. اور آج بھی جو ملتان کے رہنے والے ہیں وہ اس کا سمجھو کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, گرمی کی اتنی سختی نہیں ہوا کرتی جتنی ہمارے ملتان میں ہوا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت تبریزی علیہ رحمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی مولانا رومی علیہ رحمہ کے صدقے میں مولا ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہمیں حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ کی مشہور معروف کتاب مثنوی شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس کو پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. مولا ہمارے عبد الرحمن بھائی کی والدہ, ہمارے حبیب بھائی کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے رضوان بھائی کی ماموں کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے حبیب بھائی کی
یا حبیب بھائی کے والدہ کے مولا والد کی بے حساب مغفرت فرما مولا ان کے جو بھی مرحومین ہیں مولا ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما مولا حاضرین مجلس کے مولا جتنے مرحومین ہیں مولا ان سب کی بے حساب مغفرت فرما مولا ہمارے بچوں کو دین و دنیا کے علم سے مالا مال فرما برکتوں سے مالا مال فرما مولا ہماری رزق کے حلال میں بھی پناہ برکت عطا فرما ہمارے بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک